بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ثنا حسین۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے فضل اللہ گجر، نمائندہ آن نیوز پسرور کی تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سٹی پسرور طیب حسین نے مخبر خاص کی اطلاع پر اپنی ٹیم باشمول لیڈی کانسٹیبل کارروائی کرتے ہوئے 17 موڑ پسرور پر ناکہ بندی کر کے باسواری ٹویوٹا ہائی ایس میں سوار ملزمان آصف عمران ولد محمد شریف قوم راجپوت سکنہ ماڈل ٹاؤن پسرور کے دائیں ہاتھ میں پکڑے توڑا سے ولائتی شراب کی 23 شیشے کی بوتلیں برآمد کر لی، جبکہ لیڈی کانسٹیبل نے جب ملزم کی بیوی کی تلاشی لی تو اس کے قبضہ سے ولائتی شراب 4 عدد شیشے کی بوتلیں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ لاہور سے مہر سرور بشیر، نمائندہ آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق کندن گروپ کے کاشف عوان کی جانب سے فیملی گالا کا پروگرام الحمراء ادبی بیٹھک قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا۔ سید نور بہار شاہ چیئرمین پاکستان شیعہ پولیٹیکل پارٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ معروف نعت خواں اور قصیدہ گو گلوکارہ ہما عمران، محمد اعجاز صوفی سنگر عمران بھنگڑا، ناصر حراج سمیت دیگر گلوکاروں اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ گلوکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے شائقین کے دل جیت لیے۔ آخر میں کاشف عوان کی جانب سے شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پچھلے 15-20 سال سے لگے پروگراموں میں جو نہیں لیکن مذہبی ہمارے محترمہ عمر صاحبہ معروف نعت خواں ہے، قصیدہ خواں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حوالے سے خدمات اور تحقیقہ کے کیریئر مزید اضافہ فرمائے۔ ہری پور سمیت دیگر اضلاع میں راہزنی اور اسلحہ کی نوک پر ڈکیتیاں کرنے والا بین الضلعی ڈکیت گروہ کا سرگنا جبران پولیس مقابلے میں ہلاک، جبکہ دیگر 2 ساتھی زخمی گرفتار۔ ضلع بھر میں کار لفٹنگ کرنے والے بین الضلعی گروہ بھی گرفتار، گاڑیاں اور موٹر سائیکل برآمد، مقدمہ درج۔ مزید تفصیلات نمائندہ ہری پور ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ گاڑی میں لفٹ دے کر اسلحہ کی نوک پر لوٹنے والے بین الاضلاعی ڈکیت گروہ کا سرغنہ جبران پولیس مقابلہ میں ہلاک، جبکہ دیگر 2 ساتھی ملزمان گرفتار۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ قبضہ پولیس کر لیا گیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن آصف گور نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جرائم پیشہ افراد سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گن پوائنٹ پہ بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور وہ لفٹ دے کے بھی لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کے پھر اس پہ گن پوائنٹ پہ ان کو وہ کر کے ان کو لوٹ کے تو ان کو کسی ویرانے میں گرا دیتے تھے۔ گزشتہ 2 ماہ سے ہری پور میں کار لفٹنگ کی وارداتوں میں سرقہ ہونے والی 9 گاڑیاں اور 3 موٹر سائیکل برآمد، جبکہ کار لفٹر گروہ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار۔ کار لفٹنگ کی ایک لہر چل پڑی تھی، اس میں تقریباً 3-4 مہینوں کے اندر کوئی 9 گاڑیاں ہمارے ڈسٹرکٹ سے مختلف مقامات سے مختلف تھانوں کی حدود سے سرقہ ہو کے چلی گئی تھی۔ ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان گنڈاپور نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہری پور پولیس پوری طرح کوشاں ہے۔ ہری پور کے شہریوں نے شاندار کارکردگی پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی جنرل سیکریٹری اور نامزد امیدوار پی پی 143 سردار سرفراز احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ عوام کا نظام عدل پر اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ مملکت خداداد پاکستان میں سائل کا انصاف کے لیے ایڑیاں رگڑنا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حکمرانوں نے عوام کو ملک میں انصاف کی فراوانی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اصلاحات کا مزداتو بار بار سنایا ہے، لیکن کوئی عملی قدم نہ اٹھایا ہے۔ فرسودہ نظام کے بوجھ سے ریاست ناکام ہوئی تو اس نظام کی اصلاح نہ کرنے والے موجودہ حکمران اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ قومی ڈائیلاگ ناگزیر ہیں۔ نظام کی تبدیلی کے لیے دورس اصلاحات کے بغیر سطحی اقدامات بے سود ہیں۔ نیا پاکستان پرانے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نظام بدلنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جس نے موجودہ حکومت ناکام نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا آئینی انتخابی اصلاحات کے لیے پاکستان کی زیرک اور انتھک سیاسی قیادت کی تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھایا جائے جو ایوان سے باہر بیٹھی ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر، قومی اسمبلی اور رحمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹھ غلام رسول نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں جذبہ اثار کا مظاہرہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ انسانی اور اخلاقی اقدار کے فروغ کی گواہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے انسانیت کا علم بلند کیا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں پیغام اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، مگر آج کا مسلمان اپنی حقیقی ذمہ داریاں بھول چکا ہے اور غیار کے نقش قدم پر چل کر اسلامک اقدار کو پامال کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں عید کے موقع پر ہمیں مستحقین کی امداد اور بحالی کی خاطر بھرپور کردار ادا کرنے چاہیے تاکہ معاشرے کے مرحوم
محروم طبقات کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں نے رجوع الہی کرتے ہوئے صدق دل سے اسلامی تعلیمات کی پیروی شروع نہ کی، اس وقت تک ہمیں غیروں کی غلامی اور محکومی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام اقتدار کے فروغ کی جدوجہد کرنی ہے۔ اسی سے ہماری عظمت رفتہ بحال ہوگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے تمام راستے کھلیں گے۔ پورا سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلع ایڈیشنل جنرل سیکریٹری چودھری فیاض رسول گجر نے کہا کہ عید قربان ہمیں خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کرنا تاریخ انسانی کا ایسا روشن باب ہے جو ہمیں دنیاوی مال اور اسباب سے بالاتر ہو کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہ خدا میں دی جانے والی جانوروں کی قربانی خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب الہی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو عقیدہ ابراہیمی کے مطابق ڈھالیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ آج ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے سامنے صف آرا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو جن آزمائشوں میں مبتلا کیا اور امتحانات سے گزارا وہ ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنے چاہیے، کسی بھی طرح کی آزمائشوں کے موقع پر ثابت قدم رہا جا سکے۔ عید کے موقع پر ارد گرد بسنے والوں پر بھی نظر ڈالی اور بے وسیلہ افراد کی امداد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے بل کی منظوری تاریخی اقدام ہے جس سے ناانصافی کا باب بند ہوا ہے اور جمہوریت کو تقویت ملی ہے۔ 2017 میں میاں محمد نواز شریف کو دی گئی نااہلی کی سزا سے انتقامی سیاست کو تقویت ملی اور جمہوریت نہایت کمزور ہوئی۔ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے نواز لیگ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی اور اب میاں نواز شریف کی بھی سیاست میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کے سیاسی قد کا کوئی لیڈر جنوبی ایشیا میں موجود نہیں جو ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے ضامن ہیں۔ انہیں پاکستان کو وقار بلند کرنے اور ملک کی سلامتی اور ترقی کی خاطر جو کردار ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں اظہار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ہر مسلمان پر دینی مذہبی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عید کے موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے ایسے افراد کی معاونت و مدد یقینی بنائے جو وسائل کی کمی کا شکار ہیں اور تنگ دستی کے باعث عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے قاصر ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے جو ہمیں اپنی زندگیاں تعلیمات نبوی کی روشنی میں گزارنے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن انسانیت سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین امام الانبیاء جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور ہستی تمام عالم انسانیت کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دے کر معاشرے میں امن اور سلامتی کے دیپ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مومن کا حقیقی سرمایہ اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ آپ ایسے لازوال ذکر ہیں جن سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ تقریب تحصیل آفس جی ٹی روڈ مریدکے میں ہوا جس میں صوبائی ضلعی اور تحصیل سطح کی اہم قیادت ریاض علی قریشی، ملک جمشید اختر، حسن گچا، لطیف احسن پنو، خالق عزیز متور، منیر قمر واگا، سید اشرف شاہ، حافظ تکمیل رانا، عمران رانا سرفراز اور مرکزی چیئرمین مغل فاؤنڈیشن پاکستان محمد سلیم مغل نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی چودھری صابر حسین پلہ اور پی پی 136 سے ایم پی اے کے نامزد امیدوار لالا فاروق مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی۔ ان کی سیاست حکمت عملی کی بدولت آج پاکستان میں جمہوری نظام تناول درخت بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی۔ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام اس کی بڑی مثال ہے۔ سی پیک موٹر ویز ایٹمی پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک اور عوام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, थाना मानावाला के इलाका बाजीवाल और महानता वाली बुद्ध सिंह में वाक़या बेवा खवातीन की अराजी पर मुलजमान की कब्जा की कोशिश नाकाम हो गई। मुतासरा बेवा खातून सलमा बीबी और सरवरी बीबी के मुताबिक उन्होंने अपनी वरासती ज़मीन ठेके पर राना अब्दुल रज़ा को दी, जो ठेके की रकम बाकायदगी से अदा कर रहा है और ज़मीन की देखभाल भी कोई कसर उठा न रखते हुए है। चंद रोज़ कबल मुलजमान राना शिराज, राना जुबैर, शबीर अहमद, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल शकूर ने अराजी पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की गर्ज से ट्रैक्टर लाकर हल चलाने और इसे काश्त करने की कोशिश की, जिसकी इतला थाना मानावाला पुलिस को बजरिया फ़ोन कॉल दी गई, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना किए जाने के बाद डीपीओ ऑफिस के नंबर पर कॉल की गई, जिसके कुछ देर बाद थाना से मुलजमान को कॉल आई कि डीपीओ ऑफिस में इतला हो गई है, लिहाजा कब्जा की कोशिश तर्क कर दो, जिसके बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए, मगर हमें खदशा है कि मुलजमान आइंदा भी कब्जा की कोशिश कर सकते हैं। मुतासरा बेवा खातून ने डीपीओ शेखपुरा से मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। फारूकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा मैडम लारेब असलम का चीफ ऑफिसर बल्दिया जावेद चौहान के हमरा मवेशी मंडी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं राशिद जिद्रान की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया, जिसमें व्यापारी हजरात और जानवरों की खरीदारी के लिए आए हुए खरीदारों ने म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी एमसी फारूकाबाद ने एक मंडी यहाँ लगाई हुई है, जिसका मैंने रोज़ाना हम विज़िट करते हैं। वहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक का अमला, हेल्थ का अमला, बाकी दीगर तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। मैंने वहाँ पे व्यापारियों से ख़ुद इंक्वायरीज़ की हैं और वो सब बहुत सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की गई। बारिश के मौसम में भी हमारी मंडी जहाँ लगी है वहाँ पे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि नीचे हमारी ग्राउंड की सिलेक्शन इस तरह से है। इसके अलावा जी हमने बड़ी डिटेल्ड सफाई का मेकनिज़म बनाया है फारूकाबाद के लिए, और उसके अलावा हम लोग जो है डोर टू डोर ये जो शॉपिंग बैग्स हैं, जिसमें आप लोग इलाइशें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन बैग्स के अंदर इलाइशें डालकर तो बल्दिया के अमले के हवाले करें और जगह जगह मत फेंकें और गंदगी ना फैलाएं। और ना सिर्फ हम डोर टू डोर ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बल्कि हमने 4 कैंप्स भी लगाए हैं फारूकाबाद सिटी के अंदर, डिफरेंट जगह पे, जहाँ से लोग आकर ये बैग्स लेकर जा सकते हैं अगर किसी के घर ये इस मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया फरूकाबाद, चेयरमैन फैमिली ग्रुप इमरान सिद्दीकी, सदर अंजुमन ताजरा शहजाद अंजम शेख ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा आवाम में आलाइशों को महफूज करने के लिए शॉपिंग बैग तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा राशिद जिद्रान, ऑन न्यूज़ फरूकाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।